بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ جو ہے اس ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے جو اہم ڈیولپمنٹ جو ملک میں ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹ کو اگر آپ یعنی پازیٹیو سینس میں لیں گے تو وہ بھی ہیں، یعنی جو آپ کے اندر اب مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، یعنی کمپنی بہادر نے ہر طرف ٹکریں مارنے کے بعد جب ان کو یہ چیز بالکل پتہ چل گئی ہے کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے، تو خبریں یہ ہیں کہ جناب پہلی دفعہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پریشان نظر آئے ہیں جیل میں، یعنی ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ اضطراب دیکھا گیا ہے، کیونکہ یہ کمپنی اور یہ لوگ جو ہے مکمل توڑنے کی کوشش میں تھے کہ عمران خان پر ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، لیکن وہ نہیں ٹوٹے۔ اور پہلی دفعہ کیوں پریشان ہوئے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب بات ہوگی ہماری جو ہے کہ ملک میں اگر آپ بات کریں تو اس وقت جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ خاص زخمی ہو کر کھڑے ہیں، لیکن جو باطل کے ساتھ کھڑے ہیں وہ آپ کو صحت مند دکھائی دیں گے لیکن برہنہ ہیں، ننگے ہیں، اور اپنے اس برہنہ پن کو چھپاتے ہوئے اور برہنہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بات یہاں تک رکنے نہیں جا رہی، کیونکہ عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے، کیونکہ اصل طاقت جو ہوتی ہے وہ جمہوریت ہو، بادشاہت ہو، کہیں بھی ہو، یعنی آپ جو ہے بھینس کو مائٹ از رائٹ کے تحت تو اپنے قابو میں لا سکتے ہیں، لیکن اگر بھینس کے پاس بھی دماغ آ جائے تو آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عقل دی ہے کہ جب وہ ایمان کے ہائیسٹ لیول پہ پہنچ جاتا ہے، وہ جیسے کہا گیا نا، اقبال نے ایک بہت جگہ پہ کہا ہے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، کے مومن جو ہے وہ یعنی قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، وہ قرآن ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ حافظ قرآن ہوں، آپ کے ایمان کا لیول اس حد پر ہونا چاہیے کہ جہاں پر جا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے، اپنے دین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ اور آپ تاریخ لکھنے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی سپورٹرز کو میں تمام کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک جناب تاریخ رقم کر دی ہے آپ نے۔ آپ میں سے یعنی اگر دیکھا جائے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، آج تک محمود الرشید صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ بڑے بڑے عہدوں والے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، وہ جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں صرف اس لیے کاٹ رہے ہیں کہ وہ اس ملک میں انصاف لانا چاہتے ہیں۔ بچے عمار جیسے، اور حتیٰ کہ آپ معذور شخص کہہ لیں کہ ذل شاہ ہو گیا، اور لوگ ہیں جن کو انہوں نے راوی پل سے نیچے پھینکا، پھر اس کے بعد بہت سارے یعنی اور عورتیں کھڑی ہو گئی ہیں ڈانٹ کر، یعنی جس میں صنم جاوید ہے، خدیجہ شاہ ہیں، اور بہت سے بے شمار نام آتے ہیں۔ کل وہ جو ہے بلکہ شیخ صاحب ہیں جو یہاں پنجاب کے صدر ہیں لاہور سے، ان کی جو مسز ہیں، انہوں نے جب کاغذ جمع کرانے تھے تو اس کو جو ایس ایچ او نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، وہ انہوں نے آگے پوری ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان ایس ایچ اوز کے سب کے نام آپ نے لکھنے ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ وقت بدلنے جا رہا ہے۔ اور اس کے اوپر گیا کہ ٹرمپ کے اوپر جناب وہاں پہ سپریم کورٹ آ گئی، لیکن میں اس طرف نہیں اشارہ کر رہا، بڑے جتنے بھی یہاں پہ انالائز کرتے ہیں نیوز کو، انالیسز ہے، بہت سے انالیسز دیے جا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اقتدار میں آئے گا تو وہ عمران خان کا حامی ہے۔ تو سمپلی آپ بات یہ سمجھ لیں، وہ آئے یا نہ آئے، اس بندے کا، اس بندہ خدا کا، اس درویش کا، اس مجاہد کا جو اصل حامی ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے بعد ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، خواہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے، خواہ کوئی بھی آئے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے خود ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے، ہم نے دیکھنا ہے آپ پر جو وارداتیں آج تک 76 سال سے 75 سال سے ڈالی جاتی رہی ہیں، کبھی جمہوریت کے نام پہ، کبھی جناب ڈکٹیٹرشپ سیدھی سیدھی، کبھی جناب ملا ازم کے ذریعے، کبھی جو ہے فرقوں میں بانٹنے کے ساتھ، تو اب جو ہے وہ اس کا رزلٹ جو ہے ہم نے دیکھ لیا۔ جتنی ہم نے مذہبی منافرت کرنی تھی، ہم نے جو قتل و غارت ہم لوگوں میں ہوئی، شیعہ سنی کو مار رہا ہے، جو ہے ادھر سنی شیعہ کو مار رہا ہے، اہل حدیث، مختلف فرقے، یعنی اب پھر انہوں نے مذہب کارڈ استعمال کرنے شروع کر دیے، لیکن کوئی چیز ان کی کامیاب نہیں ہو رہی، کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا کہ 9 اپریل 10 اپریل کے بعد ہم بالکل جناب عمران خان کو منظر عام سے غائب کر دیں گے اور لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے، جیسا کہ وہ میڈیا ایک تاثر دے رہا تھا۔ اور ابھی جو لیکن کیا ہوا کہ آپ لوگ سارے نکل آئے اور آپ نے نکل کر یہ بتا دیا کہ ہی از دا بیسٹ پرائم منسٹر ایور سین ان دا ہسٹری آف پاکستان، اور جس کو وہ لونڈا لپاڑا جس کو آپ وہ کہتے ہیں، یعنی مجھے بہت اس کی ہنسی آتی ہے، اپنا شہباز گل صاحب جس کا نام جو رکھ دیتے ہیں نا ڈنٹونک یا لونڈا لپاڑا، اور آج بلکہ آپ ان کا وی لاگ دیکھیں تو بہت مزیدار وی لاگ ہے دیکھنے والا، کہ اس میں جو لونڈا لپاڑے کی ہے۔ اور یہی بات میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ میں پنجاب اکھٹ جو کہ الحمرہ میں ہوا،
کیونکہ ہم کوئی بہت بڑے لوگ نہیں ہیں، ہم صرف حق سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے. میں تو آپ کا کہنے کے ٹیچر ہوں، بہت سارے لوگوں کا پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور مجھے جانتے ہیں کہ ایز اے پروفیسر عاطف چودھری. تو میں نے اس کے ساتھ میری تصویر جو وہاں کھینچی گئی میں نے نہیں لگائی. آپ میری فیس بک پر جا کر دیکھ لیں. کیوں نہیں لگائی؟ کیونکہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اور جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے. اور اب جو دیکھے کہ وہاں پہ جو اس کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی جو اس نے انٹرویو دیا مریم نواز کا، اور پھر اس کے بعد یہ آ گیا جی کہ ہم جو ہے، میں نے کہہ دیا کہ وہ نہیں جی نہیں، وہ چلے گئے انٹرویو، وہ چلا دیا. اور اس کو نہیں پتا تھا کہ اسی کے بندوں میں سے وہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہوتے وہ ساری باتیں انہوں نے جب نکالی ہیں تو یہ بندہ جو ہے بالکل برہنہ ہو گیا. اسی طرح جیسا کہ ہمارے وہ جناب جس کو کہتے ہیں حافظ صاحب برہنہ ہو چکے ہیں ہمارے جناب. اس کے بعد بہت بڑی خبر ہے کہ جو فوکس فیکٹس والوں نے دی ہے کہ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ $14 ملین کی جو ہے وہ جائیداد جناب باجوہ چور ڈاکو کے نام ہے، اور جس کو ہمارے ہی اوپر استعمال کیا جا رہا ہے فسطائیت میں پاکستانیوں کے خلاف. اور یہی لونڈا لپاڑا، جس کو نام اچھا نہیں ہے یہ بولتے ہوئے، لیکن یہی جو ہے منصور علی خان یہی کہتا تھا کہ میرے ابھی بھی رابطے ہیں جناب باجوہ صاحب سے. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اور ایک بہت خوبصورت بات ایک کسی سے میں نے سنی کہ پاکستان میں تو آدھے لوگوں کا رزق، میری تو اللہ معافی دے کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا رزق جو ہے وہ عمران خان صاحب کا نام لینے سے یا ان کے خلاف چلنے سے چل رہا ہے. سلیم صافی لے لیں، جتنی گالیاں اس کو پڑتی ہیں، وہ کامنٹس، وہ اس کا جو ہے وہ ایک پروگرام جو ہے کیوں جو ہے وہ اس کی ریٹنگ آتی ہے کیونکہ آپ نے اس کو گالیاں دی ہوتی ہیں. اس کو لاکھوں لوگ گالیاں دیتے ہیں لیکن وہ اس میں کما رہا ہے. اور کچھ جو سچ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا بھی چل رہا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذریعے. تو یہاں بتانا یہ کہ عمران خان ایک برانڈ ہے. اور اب جو ایک اور خبر ہے اس میں یہ ہے کہ جو جناب آر او صاحب ہیں انہوں نے یہ لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمشنر کا استعفیٰ آنے جا رہا ہے کیونکہ الیکشن کمشنر کے اپنے داماد، بیٹی اور اس کے جو جناب اپنے نواسہ صاحب ہیں انہوں نے مکمل طور پہ خود ان پر جو ہے ان کے خلاف باتیں کی ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں آپ کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اعتماد ہی نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کیوں اعتماد کرے گی ان کے اوپر؟ لیکن اب ان کے اوپر پریشر ہے کس کی طرف سے ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے استعفیٰ نہیں دینا، آپ نے ہماری چلتے آخر تک انہوں نے لڑنا ہے. یہ وہ سانپ ہیں جو ہم نے پال رکھے ہیں اور ان کو ایسے نہیں رکھنا. اگر ایسے ہی آپ ان کو چھوڑ دیا، کل کو عمران خان صاحب آگے کچھ بھی یہ واردات نہیں ڈالیں گے، یہ وہی واردات ڈالیں گے جو کہ انہوں نے اپنے ہی بندے کو کے لیے ضیاء الحق کے لیے ڈال دی تھی. اور پھر وہاں پہ دفن کرنے کے لیے ان کو جناب کو گدھا ملا یا جو بھی وہاں پہ دفن کرنے کے لیے دفن کیا گیا، قبر بنائی ہے اور وہاں پہ لوگ تھوکتے نہیں جا کر. لیکن ان لوگوں نے منافقت کر کے، اور یہی چیز آج تک وہ لوئس بادشاہ جو تھے فرینچ کے وہ یہی کرتے تھے، جو یہ کمپنی بہادر اور یہ کر رہی ہے کہ لوگوں کو قتل کر کے ان کے پیسز جو فریجز میں رکھتے تھے، یعنی وہ سرد خانوں میں رکھتے تھے تاکہ لوگوں پہ خوف مسلط ہو. لیکن جب وہ لوگ نکلے تو انہوں نے نکل کر پھر وہ بادشاہ کو بھی پھانسی لٹکا دیا. اور پھر بہت سارے ڈکٹیٹر جو تھے، جس کی آپ مثال زمبابوے کی لے لیں، ان کے بندوں کو اور دوسروں کو جو ہے ملک چھوڑنے کے پڑا، بھاگنا پڑا. تو اس لیے یہ چیز کہ یہ ظلم ہمیشہ چلتا رہے گا، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. ظلم کی رات ہمیشہ نہیں رہنے والی. اور فیض احمد فیض صاحب کا وہ جو ایک بہت خوبصورت نظم ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کروں گا کہ جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، ہم دیکھیں گے تو وہ وقت آ گیا ہے. آپ نے بھی دیکھ لیا، ہم نے بھی دیکھ لیا. تبدیلی آ نہیں رہی، وہی بات، تبدیلی آ چکی ہے جناب. پوری عوام نہ ان کا الیکشن ماننے کے لیے تیار ہے، نہ، اور اب ان کے اندر سے ضمیر جاگنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن یہ منصور علی شاہ جیسے لوگوں پر کبھی نہ آپ جائیے گا کہ ان کا ضمیر جاگ گیا. یہ پہلے جدھر ان کی طاقت کو دیکھتے ہیں یہ ادھر جاتے ہیں. جاوید چودھری کو داد دینی پڑے گی کہ وہ بغیرتی کی انتہا پر ایک طرف ابھی تک کھڑا ہے، اور آج تک آپ اس کو ایک مفکر سمجھتے رہے. ہم صرف کہتے رہے توتا ہے جناب، رٹا رٹایا جو چیزوں کو رٹتا ہے اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہے. یہاں دماغ میں اس کی کوئی چیز نہیں چلتی. آپ ہمارے جذباتی لوگ ہیں. اور وہی بات جو ہے وہ کی ہے جناب شہباز گل صاحب نے کہ اس کی ویڈیو جو ہے منصور علی شاہ کے پیچھے ارتغل غازی کا میوزک لگا کے لگاتے ہیں جو آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں، یعنی اچھا بچہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان پر نظر رکھیں. اور یہ استعفیٰ بھی آنے والا ہے، کمپنی مکمل اور پوری امریکہ نے یعنی یوں کہہ دیا ہے کہ جیسے پہلے باجوہ کو کہا نا کم آن ڈاگی ہو از یور فادر، تو انہوں نے کہا گیٹ آؤٹ ڈاگی وی ہیونٹ اینی تھنگ فار یو. تو یہ جواب اثر یعنی کوئی بھی بات ہے اس کا جواب یہ ہے. مسلم کنٹریز، عرب کنٹریز میں بھی نے بھی ان سے ہاتھ پرے کر لیے. جی یہ لوگ عمران خان کو بے بس ہو گئے اس شخص کو توڑنے کے لیے، کیونکہ وہ مرد مجاہد ہے، وہ اقبال کا شاہین ہے.
وہ ان لوگوں سے ڈرنے والا نہیں ہے، وہ ہے کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ تو وہ پہلی دفعہ پریشان تب ہوا جب اس کو بتایا گیا کہ جناب راشدہ یاسمین صاحبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ جو ابھی ایک خاتون کی ویڈیوز آئی ہیں ان پہ جب ان کو بتایا گیا کہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اپنے پاکستانیوں کے لیے اس کی آنکھوں میں یعنی آنکھیں کچھ تر بھی تھیں، اور وہ اضطراب تھا صرف آپ لوگوں کے لیے۔ جب کپتان ایسا ہو، جب آپ کا لیڈر ایسا ہو جس نے شعور بھی دے دیا، اسے پتہ ہے کہ آج اگر میں مر بھی جاؤں، اللہ نہ کرے اللہ اسے لمبی زندگی تھا، ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اس کو لگا دے، اور یہ ہمارا پیغام ہے، آپ لوگوں نے بھی اس کو پھیلانا ہے۔ اگر خان صاحب کو کچھ ہوا، وہ جیل میں، اب خدا نہ خاصہ طبعی طور پر بھی اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اس کے لیے آئین پھر جو جس کو آج تک انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک کے رکھا ہے، ہم آئین نیا بنائیں گے، اور ان میں سے نہ کسی کو آپ نے بھاگنے دینا ہے، کیونکہ ان کا بھاگنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں۔ اور جو ہے 8 فروری تک ہم نے بالکل آئینی حق استعمال کرنا ہے، اور ریٹرننگ آفیسر نے جو لیٹرز لکھے ہیں اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جناب یہاں پر کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے دیے جا رہے ایک مخصوص پارٹی کو، یہ ایک الیکشن جو ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ تو استعفیٰ جیسے میں نے پہلے بتا دیا وہ صاحب کا جناب، وہ سردار نام اس کے پورے مکمل شہنشاہوں والے ہیں لیکن کام وہ منشیوں والے کر رہے ہیں، تو اس کا آنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر ہے کہ جہاں پہ جناب وہ کیا کہتے ہیں نا کہ آگ لگی ہے بستی میں اور قاضی اپنی مستی میں، ہمارے جناب چیف جسٹس صاحب کو عورتیں دہائیاں دے رہی ہیں، اور وہ جو ہے وہ اپنی بیوی جو ہے مسز قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بیرون ملک جناب چھٹیوں پر ہیں، اور باقی ججز بھی وہاں پہ جا رہے ہیں، تو یہاں پر صرف باقی 2 ججز رہ جائیں گے جن میں وہ بلے کا نشان واپس لینا ہے۔ بات وہی کہ پہلی دفعہ، اور میرا اگلا وی لاگ آپ ضرور دیکھیے گا کیونکہ وہ میں فیض احمد فیض صاحب کے نام کر رہا ہوں، اور اس میں وہ باتیں ہوں گی کہ جو ہمارے بزرگ ہم سے بڑے جو اس وقت بھی یہ سوچتے تھے، جن کو معلوم تھا، باقی تو لوگ یہی سمجھتے رہے کہ شاید یہ ملک کے ساتھ بہت سنسیئر ہیں، لیکن جنہوں نے ملا حضرات یعنی بہت بڑے بڑے عالم جو لوگ تھے، ان کو بھی اپنے اس پرانے چھوٹے سے کھیل سے انہوں نے ان کا بیانیہ تک اڑا کے رکھ دیتے تھے۔ لیکن اب ان کے ساتھ کیا ہو گیا کہ اب یہ بیانیے بنانے پہ پورا زور لگاتے ہیں، اور ایک سوشل میڈیا کا عام سا کارکن اٹھ کے ان کا بیانیہ ایسے ہوا میں اڑاتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ٹکریں مارتے پھر رہے ہیں۔ کبھی ان کے اندر وہ غصہ پایا جا رہا ہے کہ آخری وار یہ کریں گے، لیکن آپ نے نظر رکھنی ہے، اور ظلم کا بدلہ جو ہے وہ ووٹ سے لینا ہے۔ اور اگر انہوں نے وہاں پر بھی ظلم اور بربریت کا کھیل کھیلا تو پھر ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی، ان سے ہم بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ اور اگلے وی لاگ تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔